میٹابولک ریسیٹ، میٹابولک ڈسآرڈرز یا میٹابولک جو سنڈروم ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے میٹابولک ریسیٹ۔ ہم 21 ڈیز چیلنج وداؤٹ شوگر ود نو شوگر، مطلب کہ ان 21 دنوں میں اگر آپ شوگر اور اس سے بنی اشیاء نہیں استعمال کر رہے تو کیا جسم میں تبدیلیاں آئیں گی اور اس سے آپ کی صحت پر کیا اثرات ہوں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مستنصر بلوچ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ شوگر کے مسائل کا شکار ہیں اور اس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے اگر آپ شکار ہیں، اگر آپ کو بار بار تھکاوٹ کا احساس رہتا ہے، دن بھر کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے غور سے سنیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ یہ 21 دن کا چیلنج ہے کیا۔ ان 21 دن میں سفید چینی، میٹھی اشیاء اور جنک فوڈز، پروسیسڈ فوڈز، تلی ہوئی اشیاء اور ایسی خوراک یا ایسی غذا یا ایسی اشیاء جن کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے، جو شوگر کو ایک دم سے بڑھا دیتی ہیں، یہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ تو اس کی جگہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ قدرتی غذا کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، جس میں پانی کا استعمال زیادہ ہے، اور وقت پر نیند لینی ہے۔ میں جیسے پہلے بات کرتا ہوں، اکثر کہتا ہوں کہ ٹائم پہ سوئیں، رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی جاگیں، بھرپور 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں اور صبح ایکسرسائز یا واک آپ لازمی کریں۔ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو 10 بڑے ایسے فوائد میں گنواتا ہوں کہ جو آپ کو اس سے فائدے کیا ہونے والے ہیں۔ اگر آپ صرف 21 دن کے لیے شوگر اور اس سے بنی اشیاء کو اگر آپ ترک کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ آپ قدرتی چیزوں کا استعمال شروع کر لیتے ہیں تو 10 بڑے فائدے کیا ہوں گے۔ نمبر 1 از بلڈ پریشر نمایاں کمی آ جائے گی۔ بلڈ پریشر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا، بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب آپ فوڈ کو کنٹرول کریں گے تو اس میں آپ نے نمک اور اس طرح کی دوسری جو اشیاء ہیں وہ بھی آپ نے کنٹرول کر لی ہیں، جس سے کولیسٹرول لیول ہے وہ بھی نہیں بڑھے گا اور موٹاپے کے جو امراض ہو رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے جو وسرل فیٹ یا چربی کے جو کانٹینٹس ہیں وہ باڈی سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، باڈی اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد توانائی جو پرفارمنس ہے یا جو انرجی لیولز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے اور جلد صاف ہونا شروع ہو جائے گی۔ ڈیو ٹو باڈیز سیلف میکانزم آف ڈیٹاکسیفیکیشن، جلد صاف ہونا شروع ہو جائے گی، چھائیاں، جھریاں اور کسی حد تک جو ایکنی کا پرابلم ہے وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد قبض، اور اگر آپ بدہضمی یا معدے کے مسائل کا شکار ہیں تو اس میں نمایاں کمی آ جائے گی اور انرجی کا لیول جیسے میں نے پہلے کہا وہ بہتر رہنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو اگر دن میں بار بار کھانے کی خواہش ہوتی ہے، بار بار کریونگ ہو رہی ہے، تو اس پہ آپ کنٹرول کر سکیں گے، وہ بھی کم ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے جب شوگر کا انٹیک یا چینی سے بنی اشیاء آپ نے کم کرنی ہے تو شوگر کا لیولز جو آپ کا سرکولیشن میں ہے وہ کم ہو جائے گا۔ جب وہ کم ہوگا تو آپ کو 2 سے 3 دن جو پہلے ہوں گے اس میں کریونگ زیادہ ہوگی، شوگر کھانے کی یا میٹھی اشیاء کھانے کی کریونگ زیادہ ہوگی۔ آپ نے اس پہ کنٹرول کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ چیلنج سٹارٹ کیا ہے تو اس کے اصول نوٹ کر لیں کہ اصول کیا ہوں گے۔ آپ نے صبح ایک ہیلدی ناشتہ کرنا ہے جس میں ابلا ہوا انڈا استعمال کر سکتے ہیں، ابلے ہوئے چنے یا بھنے چنے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوپہر میں دال، سبزیاں اور چاول بہت محدود مقدار میں، اور اسی طرح سے چپاتی، اور رات کے کھانے میں جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ سبزیاں، سوپ اور پروٹین سورسز۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بہترین سورس ہے وہ ویجیٹیبل جو دالیں ہیں وہ ہے، اس کے ساتھ انڈا ہے، اور اس کے علاوہ چکن کا یا میٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے کر لیتے ہیں، پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، آپ روزانہ کی ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹی یا ورزش کرتے ہیں، تو آپ اپنی صحت آنے والے ٹائم پہ بہت بہتر کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے میٹابولزم کے ایشوز ہیں، جو آپ کے روزمرہ کے مسائل ہیں صحت کے، ان سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ اللہ حافظ۔